شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سیر کرنے والے ہیں جاپان کی، جو دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے۔ جاپان، جسے جاپنیز زبان میں نیپون کہا جاتا ہے، جس کا مطلب چڑھتے سورج کی سرزمین۔ ہر نئے سال کا سورج دیکھنے کے لیے لوگ لاکھوں جاپان کا رخ کرتے ہیں۔ جغرافیائی طور پر جاپان بحیرہ الکاہل اور خلیج جاپان کے قریب واقع ہیں۔ اس کے قریب ترین ملک جنوبی کوریا اور چین ہیں، جو جاپان کے مغرب میں واقع ہے۔ جاپان 4 بڑے جزیروں پر مشتمل ہے۔ ان 4 بڑے جزیروں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے مزید 6800 جزیرے موجود ہیں، جو جاپان کا حصہ ہیں، اور جاپان کی رقبے کی بات کی جائے تو تقریباً 3,78,000 مربع کلومیٹر ہے، اور جاپان کی آبادی تقریباً 125.8 ملین ہے۔ 5ویں صدی عیسوی سے جاپان ایک ملک کی حیثیت سے متحد ہوا۔ جاپان ایک واحد ملک ہے جو ایٹم بم کی قیامت خیز بربادی کے گھاؤ برداشت کر چکا ہے۔ جاپان کو دوسری جنگ عظیم یعنی اگست 1945 میں لہو لہان کر دیا گیا، اور جاپان کو ایسی شکستیں دوچار ہونا پڑا جس کی کوئی مثال نہ تھی۔ پھر بھی جاپانی قوم کی ہمت اور جفاکشی کی داد دینی پڑے گی کہ اس کے سہانے کے 60 سال بعد پھر ایسے مقام پر آ گیا جس کی مثال دنیا بھر میں نہ تھی۔ جاپانی مذہب کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ مذہب گو بدھ مت سن 538 میں جاپان میں آیا، لیکن عام لوگوں نے اس مذہب کو 12ویں صدی میں اختیار کیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ مذہب بادشاہوں اور ان کے اطراف لوگوں میں رہا۔ جاپان کا قدیم مذہب شینٹو ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی بانی نہیں اور نہ ہی یہ رہبر کتاب ہیں۔ جاپانیوں کو 1877 میں سب سے پہلے معلوم ہوا کہ دنیا میں اور بھی مذاہب کے علاوہ اسلام بھی ہے۔ جاپان کا سب سے پہلا رابطہ خلافت عثمانیہ ترکی کے دور میں یعنی 1890 میں مسلمانوں سے ہوا۔ اس کے بعد 1909 میں پہلے جاپانی نے اسلام قبول کیا۔ 1917 کے روسی انقلاب کے بعد بہت سے مسلمانوں نے روس سے ہجرت کر کے جاپان آئے۔ ان مسلمانوں میں زیادہ تر ترکی اور تاتاری لوگ تھے۔ ان کی وجہ سے 1935 میں سب سے پہلی مسجد بیکو میں تعمیر ہوئی۔ اس کے 3 سال بعد ٹوکیو میں پہلی مسجد وجود میں آئی۔ ہاں تو دوستو، اب آپ کو جاپان کی ترقی کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ تو دوستو، جاپان ایک سپر پاور ہونے کے باوجود اپنی فوج نہیں رکھتا، یعنی کہ جاپان کا کوئی فوجی نظام نہیں۔ یہ حالت دوسری جنگ عظیم کی شکست کے بعد سے ہے۔ جاپان کی حفاظت امریکہ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے باوجود یہ بات معلوم ہوئی کہ جاپان ضرورت پڑنے پر اپنا دفاع آپ کر سکتا ہے، جس کے لیے وہ دفاعی طور پر اپنی پوری تیاری رکھتا ہے۔ تو ناظرین، جاپان کو ووڈ لینڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا زیادہ تر رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے، اور یہ جنگلات اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں، جسے دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں۔ جاپان میں استعمال ہونے والی فرنیچر کی لکڑی کا رنگ گہرا سرخ ہوتا ہے۔ اس فرنیچر پر کیے گئے نقش و نگار واقعی دیکھنے کے قابل ہیں۔ یہاں پر لکڑی کی قدیم عمارتیں پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ عمدہ لکڑی کے علاوہ جاپان کو ایک اور نعمت بھی حاصل ہے، جو کہ خوبصورت گرینائٹ پتھر ہے، جو کہ مختلف رنگوں میں پایا جاتا ہے۔ جاپان کی زیادہ صنعتی ترقی اور وہاں پر موجود جدید مشینوں کے استعمال کی وجہ سے گرینائٹ پتھر کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ ٹوکیو اور دوسرے بڑے شہر اوساکا کی کئی عمارتیں باہر سے رنگ برنگی اعلیٰ قسم کے گرینائٹ پتھر سے مزین ہے۔ جاپان میں ہر نئے سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ جاپان کے شہر ٹوکیو میں بہت بڑا ریلوے اسٹیشن پایا جاتا ہے۔ یہ اسٹیشن جاپان کے مختلف ریلوے اسٹیشنوں سے ملتا ہے۔ اس اسٹیشن سے روزانہ 34,50,000 لوگ ریل سفر کرتے ہیں۔ تو دوستو، جاپان میں ایک دلچسپ رسم پائی جاتی ہے جسے یوم تختر کا نام دیا گیا، جو 3 مارچ اور 5 مئی کو ہر خاندان میں منائی جاتی ہے، جس میں ایک خاص قسم کی گڑیا جسے ہنا ڈول کہا جاتا ہے اور اس کی نمائش کی جاتی ہے، اور لڑکیوں کی ترقی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ جاپان میں لڑکوں کے لیے لڑکیوں جیسے اور لڑکیوں کے لیے لڑکوں جیسے تکیے بنائے جاتے ہیں، جس پر سر رکھ کر سوتے ہیں۔ جاپان کے لوگ ایکسپیریمنٹ کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ جاپان میں ایک جزیرے پر خرگوشوں کو ایکسپیریمنٹ کے لیے لایا گیا، اور وہاں آج خرگوش ہی خرگوش نظر آتے ہیں۔ اور جاپان کے تعلیمی نظام کی بات کی جائے تو جاپان کا تعلیمی نظام دنیا کا بہترین نظام ہے۔
یہ بچوں کو روایتی نہیں بلکہ معیاری تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق تعلیم کا مقصد بچوں کی مثبت کردار سازی ہے۔ اس لیے پہلی جماعت سے تیسری جماعت تک امتحان نہیں ہوتے۔ بچے کلاس روم اور ٹوائلٹ کی صفائی خود کرتے ہیں۔ اس کا مقصد بچوں میں عاجزی اور اپنے ماحول کو صاف ستھرے رکھنے کا شعور پیدا کرنا۔ اس لیے جاپان میں ہر طرف صفائی نظر آتی ہے۔ جاپان کی ٹیکنالوجی کی بات کی جائے تو جاپان کو گاڑیوں کا کنگ مانا جاتا ہے۔ یہاں پر صرف ٹویوٹا کمپنی 9.5 ملین گاڑیاں تیار کرتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 10 ملین گاڑیاں سیل کرتی ہے، یعنی کہ گاڑیاں بننے سے پہلے ہی سیل ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔